अस्सलाम वालेकुम। इस नशिस्त में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम का जायजा लेंगे। इसको हमने मजीद सब टॉपिक्स में तकसीम किया है। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, objectives and functions of the local government, responsibilities of the local government, and finance of the local government in United States of America. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मल्टी लेयर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को इख्तियार किया है। नंबर 1, नेशनल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट के नीचे है स्टेट गवर्नमेंट और फिर है लोकल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जो है फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम को इन्होंने अपनाया हुआ है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको चलाने के लिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मौजूद है अमेरिका का। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर्स की तकसीम मौजूद है पावर्स की, और वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, और जिस तरह के हमारे यहाँ प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को वहां पे स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इब्तदा रियासतों के इत्तेहाद से हुई थी। पहले यह कन्फेडरेशन थी और उसके बाद इसको फेडरेशन में तब्दील किया गया। स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है, बड़ी ऑटोनोमस है, और जहां तक स्टेट्स की पावर है, रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो रियासतों के पास हैं, यानी फेडरल पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज कर दी गई हैं और रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो रियासतों को दे दी गई हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट्स का सब्जेक्ट है। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लोकल गवर्नमेंट को स्टेट्स को दिया गया। ये इंतहाई अहम डिपार्टमेंट है जो एक बहुत बड़ा फाइनेंस को खर्च करता है और लोगों की जो वेलफेयर है उसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट है। अब हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर और टाइप्स कौन कौन सी हैं। काउंटी गवर्नमेंट्स हैं, टाउन और टाउनशिप गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट्स हैं और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ऑलमोस्ट तमाम काउंसिल्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये यानी काउंटी गवर्नमेंट और खास मकसद के अजला, टाउनशिप एंड टाउन गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट की मुख्तलिफ अकसाम है। लेकिन इसके अलावा बारो, पैरिश, ये मुख्तलिफ नाम भी वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जहां तक नेशनल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, तो नेशनल गवर्नमेंट है जिसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है, कांग्रेस है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रेसिडेंट है, और उसके बाद जुडिशियल ब्रांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट्स जो है, स्टेट्स गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो वहां की असेंबली, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वहां गवर्नर होता है, जुडिशियल ब्रांच जो है वीए सुप्रीम कोर्ट है। लोकल गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव ब्रांच है और ये अपने खास ट्रांसफर डिपार्टमेंट में लोकल बोर्ड्स और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, कहीं पे बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर, मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद है, टाउन सिटी काउंसिल, इनमें ये अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार रखते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच मेयर होता है और उसके बाद जुडिशियल ब्रांच, वहां पे कोर्ट्स मौजूद हैं जो फैसला साजी के अमल को एडजुडिकेट करते हैं, यानी काउंटीज जो हैं या उनमें अदालती निज़ाम मौजूद है। ये हम स्ट्रक्चर के लिए न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट का जो वो हम दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे स्ट्रक्चर वाज़ेह हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट, तो मेयर और न्यूयॉर्क, हम जो अकसाम हैं, टाइप्स हैं, उनकी तफसील बाद में देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे देते हैं। मेयर, न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट में मेयर है। मेयर को बराह रास्त न्यूयॉर्क सिटी के लोग मुंतखब करते हैं।
न्यू यॉर्क सिटी काउंसिल है। न्यू यॉर्क सिटी काउंसिल को भी बराह रास्त मुंतखब करते हैं। न्यू यॉर्क सिटी काउंसिल के 51 मेंबर्स हैं। एक्चुअली न्यू यॉर्क सिटी जो है ये 51 जोग्राफिक डिस्ट्रिक्ट में तकसीम है और उसी लिहाज से 51 मेंबर जो है वो न्यू यॉर्क सिटी काउंसिल के मौजूद हैं। और यहाँ पर इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जिनमें प्लानिंग डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है और हाउसिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सर्विसेज और हेल्थ डिपार्टमेंट। इसके अलावा मुख्तलिफ काउंटीज में डिपार्टमेंट्स की तादाद कम या ज़्यादा होती है, ये 7 लाजमी होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट हैं जो पूरी प्लानिंग और पूरा उसको पॉलिसीज ये देते हैं। उसके बाद इस पूरे शहर को 5 बारोज में तकसीम किया गया, यानी 5 बारोज हैं। इन बारोज में भी इलेक्टेड बॉडीज मौजूद होती हैं लेकिन इनके इख्तियारात महदूद हैं। ये प्लानिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट और कम्युनिटी बोर्ड के बारे में इन डिपार्टमेंट्स को या काउंसिल को असिस्ट करते हैं। ये इनका काम सिर्फ असिस्ट करना है, बकिया अख्तियारात इनके पास नहीं है। यानी डिपार्टमेंट्स हैं, 5 बारोज में है और काउंसिल बराह रास्त जो है वो डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करती है, मेयर और काउंसिल। जबकि बारोज जो है ये मेयर और काउंसिल के उसमें तहत आती हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इनका बहुत कम अमल दखल है। फिर है स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट। ये स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट किसी एक स्पेसिफिक जॉब का वो करते हैं, जिस तरह के एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, एजुकेशन सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। तो इस वक्त मेयर जो है वो ज़ोहरान ममदानी साहब हैं जो नवंबर में मुंतखब हुए हैं और जनवरी 2026 में ये अपना चाल। ये स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट का जो मुख्तलिफ जो उनकी काउंटीज हैं, सिटी काउंसिल्स हैं, सिटी गवर्नमेंट्स हैं, उनमें ये मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये स्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट का मौजूद है और इसमें पावर्स को डिफाइन है। अब हम एक एक करके लेते हैं कि मुख्तलिफ जो टाइप्स हमने की हैं उनकी पावर्स और उनके क्या है। काउंटी इज द लार्जेस्ट लोकल गवर्नमेंट। काउंटी जो है वो लार्जेस्ट लोकल गवर्नमेंट है। और उसके बाद each state has established geographic area commonly known county। अब ये हर रियासत में का मुख्तलिफ है। बाज़ छोटी रियासतों में ये एक भी है और बाज़ रियासतों में इनके बहुत ज़्यादा तादाद भी है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और रियासतें अपने मुताबिक वो बनाती हैं। वो अपना जोग्राफिक एरिया हर काउंटी का डिफाइंड है और ये लोकल गवर्नमेंट का लार्जेस्ट सबसे बड़ा यूनिट है। और इस जोग्राफिक एरिया में काउंटी की अपनी बाउंड्रीज हैं और दिस इज ऑफन एन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट द स्टेट लॉज एंड पॉलिसीज। काउंटी बड़ी पावरफुल होती है, स्टेट लॉज एंड स्टेट पॉलिसीज इनको इम्प्लीमेंट करने में भी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म की हैसियत से काउंटी जो है काम करती है। अच्छा, ये बताते चलें कि बाज़ शहर ऐसे हैं कि जो मुकम्मल काउंटी का दर्जा रखते हैं, वो इंडिपेंडेंट सिटी है। मसलन न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट सिटी है, उसको गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी कहा जाता है और या न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये इंडिपेंडेंट काउंटी है जिसकी पावर वो इसे बाज़ जगह पे काउंटी की बजाय उनको सिटी गवर्नमेंट या इसका टाइटल भी दिए जाते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क की मिसाल है। काउंटीज को एक इलेक्टेड बॉडी जो है वो गवर्न करती है। याद रहे, काउंटीज को इलेक्टेड बॉडी जो है वो उसको गवर्न करती है। जैसा कि मेयर हम बता चुके हैं, आगे हम जाकर उसकी तफसील भी बताएंगे। तो और काउंटी जो है वो वेरियस नॉमेनक्लेचर और वेरियस सिस्टम्स के तहत काम करती है। कहीं पे काउंटी कमीशन है, कहीं पे काउंटी बोर्ड है, काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर है, और कहीं पे हम ये काउंटी कमीशन है, काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर है, काउंटी काउंसिल है, और कहीं पे कोर्ट काउंटी कोर्ट है, और कहीं पे काउंटी लेजिस्लेचर है। ये मुख्तलिफ उसमें मौजूद है। अलास्का जो है वो काउंटी की बजाय बारोज का लफ्ज इस्तेमाल करता है और लुजियाना स्टेट जो है वो पैरिश की टर्म यूज करती है इसके लिए।
اور میئر جو ہے میئر بڑا اہم عہدہ ہے، بڑا پاورفل عہدہ ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ کے 3 مختلف طریقے ہیں. نمبر 1 ہے میئر از آئدر بائی الیکٹڈ بائی دا سٹیزن اس کو، جس طرح کہ نیو یارک میں زہران ممدانی منتخب ہوئے، اس کو تمام شہریوں نے جو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں وہ دیتے ہیں. میئر کا اس شہر میں 1 سال پہلے سے مقیم ہونا ضروری ہے. انتخاب جس نے لڑنا ہے وہ اس شہر میں 1 سال پہلے سے مقیم ہو. امریکن سٹیزن تو یقیناً ہے ہی. تو اس کے بعد اس کو بعض جگہ ڈائریکٹ اور بعض جگہ سٹی کونسل جو ہے وہ انڈائریکٹ بھی میئر کو منتخب کرتی ہے، اور بعض ریاستوں میں گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیتا ہے میئر کو، لیکن ان کی پاور اسی حوالے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کاؤنٹی میئر جو ہے یہ بڑا پاورفل انسٹیٹیوشن ہے. تمام بل فائنینشیل میٹر جو کہ اکارڈنگ ٹو ایکٹ کاؤنسل پاس کرتی ہے، ان تمام بلز پہ، فائنانس کے ہوں دیگر بل ہوں، تمام میئر کے سائن ہونے کے بعد جو ہے وہ لیگل حیثیت اختیار کرتے ہیں. کاؤنٹی گورنمنٹ مینجمنٹ آف دی کاؤنٹی، تمام ایڈمنسٹریشن آف دی کاؤنٹی، فائنل ایڈمنسٹریٹر اور وہ ایجنسیز، فائنانس، ڈفرینٹ پروجیکٹس، سروسز، اسپیشل پرپز ڈسٹرکٹ، باروز اگر اس کے اندر موجود، تمام کے تمام کا جو میئر ہے وہی اس کو مینج کرنے کا اختیار رکھتا ہے. میئر جو ہے وہ مختلف اپوائنٹمنٹ کی بھی پاور رکھتا ہے. شیرف، county administrator, judges, other officials of the county, these are appointed by the mayor. کاؤنٹی کونسل اور کاؤنٹی بورڈ یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس کو بعض جگہ پہ کاؤنٹی کونسل کہتے ہیں، بعض جگہ پہ بورڈ آف کمشنر کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ ریسپانسبل ہے فار بجٹ، کاؤنٹی کا بجٹ بنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. کاؤنٹی کی پراپرٹی کو لک آفٹر کرنا، ٹیکس ریٹ کا تعین کرنا، ٹیکس پالیسیز بنانا، یہ تمام کاؤنٹی کونسل کے تحت آتی ہیں. کاؤنٹی سسٹم جو ہے اس کی جو ٹرم ہے کونسل کی وہ 4 سال ہے. میئر کی ٹرم بھی 4 سال ہے. کاؤنٹی اور اس کا نام بورڈ آف کمشنر ہو، بورڈ آف ایڈمنسٹریٹر ہو، جو بھی ہو، اس کی ٹرم 4 سال ہے. تمام امپورٹنٹ آفیشیلز جو ہیں ان کو الیکٹ جو ہے وہ کاؤنٹی کونسل کرتی ہے، اور اس میں بورڈ آف کمشنر اور بورڈ آف ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ بھی سیپریٹلی الیکٹ ہوتے ہیں. اس کے آفیشیلز جو ہیں مختلف، شیرف ہے، کاؤنٹی ٹیلر ہے، کاؤنٹی کلرک ہے، کاؤنٹی سروگیٹ ہے، ادرز، ان کا انتخاب بھی کونسل کرتی ہے. اس کے انتخاب کے بعد میئر اپوائنٹ کرتا ہے، اور بعض جگہ پہ ڈائریکٹ بھی میئر کرتا ہے. الیکٹڈ آفیشیلز میں شیرف اور رجسٹرار آف ڈیڈز بڑے اہمیت کے حامل ہیں. یہ پالیسیز بنانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. دیر آر لوکل بورڈز، اس میں کاؤنٹیز میں کچھ لوکل بورڈز بھی ہوتے ہیں. کاؤنٹیز کے تحت لوکل بورڈز who are responsible for election, public health and others، وہ پورا لوکل بورڈ جو ہے یہ بھی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کونسل ان کو الیکٹ کرتی ہے اور وہاں پہ بن جاتا. These boards formulate policies and appoint directors in their respective areas. 50 ریاستوں میں اس وقت تک جو کاؤنٹیز ہیں 3141 ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ ٹیریٹریز کی 100 ہیں، ٹوٹل کاؤنٹیز 3241 ہیں. اور کاؤنٹیز میں پھر تقسیم ہے، کاؤنٹیز 3007 ہیں. باروز جیسا کہ ہم نے بتایا الاسکا میں بارو کہتے ہیں 16 ہیں. سینسس ایریاز الاسکا کے 11 ہیں. پیرش لوزیانا میں 64 ہے، کیونکہ پیرش لوزیانا اسٹیٹ جو ہے وہ پیرش کہتی ہے کاؤنٹی کی بجائے. انڈیپینڈنٹ سٹیز جو ہیں وہ 42 ہیں. تو اس وقت گورنمنٹ فار سٹیز، ٹاؤنز اینڈ میونسپلٹی کیا ہے؟ میونسپل از اے گورنمنٹ فار سٹیز، ٹاؤنز اینڈ ولیجز. ان میں یہ ایک چھوٹا اس حوالے سے ہوتی ہے. دیز آر کریٹڈ انڈر اے جنرل لا اور چارٹر.
ان کو جنرل لا اور چارٹر کے ذریعے سے باقاعدہ کریٹ ہوتی ہیں، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور ان کی اتھارٹی میں یہ جنرل لوکل آرڈیننس، رولز اور ریگولیشن اپنے پاس کر سکتی ہیں، امپاور ٹو انفورس دم، ان کو وہ انفورس بھی کرتی ہیں۔ ٹاؤن شپ جو ہے، یہ ٹاؤن شپ گورنمنٹ آر روٹیڈ ان دا سمال ٹاؤنز ہیں، ان میں یہ ہوتی ہے۔ ٹاؤن اینڈ ٹاؤن شپ گورنمنٹس آر گورنڈ بائی 3 to 7 elected members، 3 سے لے کر 7 ممبر تک، اس کے 3 بھی 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا انسٹیٹیوشن ہے لوکل گورنمنٹ کا۔ ٹاؤن اینڈ ٹاؤن شپ آر responsible for to maintain roads، لینڈ یوز پلاننگ، ویسٹ مینجمنٹ، اور سم ٹاؤن شپ جو بڑی ٹاؤن شپ ہیں وہ پولیس اور فائر پروٹیکشن کی سروسز کو بھی مینج کرتی ہیں۔ اس وقت امریکہ میں 16,504 آرگنائزڈ ٹاؤنز گورنمنٹ ہیں، 16,504 آرگنائزڈ گورنمنٹ ہیں۔ اسپیشل پرپز ڈسٹرکٹ، یہ ایک خاص ڈومین میں، مثلا ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے، یہ صرف ایجوکیشن کے لیے ہی کام کرتا ہے، اسپیشل پرپز ڈسٹرکٹ۔ تو اسکول سروس ڈسٹرکٹ ہیں، اس میں واٹر ڈسٹرکٹ ہیں، اس میں سینیٹیشن ڈسٹرکٹس ہیں، یوٹیلٹی ڈسٹرکٹس ہیں، اور یہ ٹرانزٹ ڈسٹرکٹس ہیں، اور فائر پروٹیکشن ڈسٹرکٹس ہیں، اور یہ جناب پارکس مینجمنٹ ڈسٹرکٹس ہیں۔ ڈسٹرکٹس کی ٹوٹل تعداد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 51,146 ہے، 51,146 کی تعداد وہاں پہ موجود ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ٹوٹل لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ 90,837 ہیں، ان میں کاؤنٹیز، ٹاؤن شپ، میونسپلٹیز، اسپیشل پرپز اینٹیٹیز تمام شامل ہیں۔ 2022 کا یہ فگر ہے، 90,837 ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1942 میں ان کی تعداد 1,55,067 تھی۔ یہ کم کس لیے ہوئی؟ کیونکہ آبادی بڑھنے سے یا مختلف سٹیٹس نے اپنے اس کو ری ڈیزائن کیا، اور اس ری ڈیزائن کے بعد بڑے یونٹ بن گئے، تو چھوٹے یونٹ وہاں سے ابالش ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اس طریقے سے 90,837 اس وقت ہمارے پاس وہاں پہ کونسلز ہیں۔ یہ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لوکل گورنمنٹ کی ٹائپس اور سٹرکچرز۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اس کے فنکشنز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس میں فائنانس کیا ہے، ان تمام چیزوں کا ہم احاطہ کرتے ہیں۔ So United States of America objectives, function, responsibility and finance of the local government کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ So اس میں یہ the first function or objective of the local government in United States of America is to provide democratic and accountable government for local communities. Local communities کے لیے democratic اور accountable government مہیا کرنا. To ensure public provisions at the doorstep of the people in a sustainable manner, and to promote social and economic development, to promote a safe and healthy environment, and to encourage the economic development. So یہ ہم یہاں پہ ٹیبل بھی دے دیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے ڈیموکریٹک اور اکاؤنٹیبل لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کمیونٹیز کو مہیا کرنا، اور اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا، اور پبلک پروویژن لوگوں کے دہلیز پر مہیا کرنا، اکنامک ڈیولپمنٹ کو انکریج کرنا، اور سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ مہیا کرنا۔ فنکشنز اینڈ آبجیکٹیوز آف دی لوکل گورنمنٹ۔ سو جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، امریکہ میں جو ماڈل ہے وہ
اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل اختیار کیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ آپریشن کے لیے. اس لیے یہاں پہ ٹو انکریج اکنامک ڈیولپمنٹ اس کے مختلف فارمولاز، مختلف پروسیجر، مختلف طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں اس کے لیے. یونائٹڈ اسٹیٹ لوکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی جہاں تک میونسپلٹیز ہیں generally take responsibility for parks, recreation services, police, fire department, housing services, emergency, medical services, municipal courts and public transportation. یہ میونسپلٹیز جو ہیں یہ تمام ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں. ان کو پھر ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پبلک ورکس، پبلک ورکس میں اسٹریٹس، سیور سسٹم، سنو ریموول، جو برف وغیرہ جم جاتی ہے بعض اوقات سڑکوں پہ اس کو ریموو کرنا، اور اس کے بعد اس قسم کی تمام پبلک ورکس میں جو بھی کام ہے یہ کرتی ہیں. بیسک سروسز میں سیویج سسٹم ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ بھی رسپانسبلٹیز میونسپلٹیز کی ہوتی ہیں، لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہیں. آپریٹ انسٹیٹیوشنز لائک پبلک لائبریریز ہیں، یہ ہر جگہ. پاکستان میں بھی پبلک لائبریریز ٹاؤن کمیٹی لیول تک ہوتی تھی جو اس وقت کافی کمزور پڑ گئی ہیں. اور اسی طرح کمیونٹی ہیلتھ سروس کا. سوشل سروسز ہیں جن میں ہاؤسنگ اسسٹنس ہے، سینئر سروسز ہے، سینئر سٹیزن کی سروس ہے، یوتھ پروگرام ہے. یہ ہاؤسنگ اسسٹنس جو ہے یہ ایک بڑا اہم کام ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لوکل گورنمنٹ سے انجام دیتی ہے. اس میں ان کے جو رینٹ جو ہے، رینٹ کو جو ہے ایک خاص حد سے لوگوں کے لیے افورڈیبل رکھنا، اور اسی طرح اپنے ہاؤسنگ ان کے فلیٹس اور فیسلٹیز موجود ہیں، لوگ ہاؤس بناتے بھی ہیں، بنانے میں اسسٹ کرتے ہیں. یہ ابھی ممدانی صاحب جو نیو یارک میں اس وقت انہوں نے الیکشن جیتا ہے، اس کے مینیفیسٹو میں، اس کے سلوگنز میں ایک اہم نعرہ یہ بھی تھا کہ ہم جو رینٹ جو ہے، ہاؤس رینٹ جو ہے، اس کو لوگوں کے قوت استعداد میں رکھیں گے. تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں. اب ہم لوکل گورنمنٹ فائنانس دیکھتے ہیں. جو میجر فنڈنگ سورسز لوکل گورنمنٹ کے ہیں وہ ٹیکسز ہیں. ٹیکسز کون کون سے ہیں؟ پراپرٹی ٹیکس ہے، اس کا سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، بزنس ریٹ ہے. اسی طرح یوزر چارجز ہیں جن میں فیس ہے، بعض اوقات اسکول کی فیس ہوتی ہے، کوئی سروسز جو مہیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی فیس جو ہے میونسپلٹی اور لوکل گورنمنٹ لیتی ہے، وہ سٹی کونسل ہو، جس نامن کلیچر سے بھی ہو. لائسنس فیس ہے، مختلف قسم کے لائسنسز کا اجرا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. سروس چارجز ہیں اگر کوئی. گورنمنٹ گرانٹس، یہ بہت بڑا حصہ ہے جو لوکل گورنمنٹ کو ملتا ہے، بہت بڑا پورشن ہے اس کے فنڈنگ کا. اور ڈیٹ اور بارونگ کا جو ہے لون وغیرہ بھی لوکل گورنمنٹس لے سکتی ہے، ان کے ہیں. اب اسٹیٹس جو ہے لوکل گورنمنٹ کے جو پرائمری سورسز ہیں وہ ان میں سے ٹیکسز کے علاوہ اون انکم ہے، مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں، مختلف ان کے بزنس بعض اوقات ہوتے ہیں جن سے اون انکم ہوتی ہے. سیلز ٹیکس بہت بڑا ہے، پراپرٹی ٹیکس اہم ہے، سلیکٹو سیلز ٹیکس ہے، لائسنسز اینڈ ادرس ہیں. اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج کیا ہے. سب سے زیادہ پرسنٹیج پراپرٹی ٹیکس کی ہے، دوسرے نمبر پر انکم ٹیکس ہے، تیسرے پر سیلز ٹیکس ہے، اور سلیکٹو سیل لائسنس. اور یہ اس کی جو اون انکم ہے ان میں سے یہ اس کی پرسنٹیج موجود ہے. تو فائنانس میں منی کی سپینڈنگ کیا ہے؟ سپینڈنگ میں نمبر 1 ٹاؤن پلاننگ ہے، سیوریج ہے، لوکل روڈز ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، اس کے اوپر خرچ ہوتی ہے. اور سیکشن 17 ایک بڑا اہم ہے جو 1999 کا ہے، اور یہ چلڈرن کے حقوق کے بارے میں ہے. So it is the general duty of every local authority to safeguard and promote the welfare of children within their area who are in need. یعنی جو ضرورت مند بچے ہیں ان کا خیال رکھنا لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں ہے. Moreover, to promote upbringing of such children by their families.
جو ایسے بچے ہیں جو نیڈ میں ہیں, جو ان کے والدین نہیں ہوتے یا جو اخراجات, ان کی پرورش یہ لوکل گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں حکومت لیتی ہے. آپ دیکھیں پبلک اورینٹڈ ہے, پبلک ویلفیئر ہے, اور جہاں تک جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا لوکل گورنمنٹ سہارا بنتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. فائنانشیل ایئر 2021 کی اگر آپ فائنانس دیکھیں, اس کے خرچ دیکھیں, تو اسٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ کی بڑی اوور لیپنگ رسپانسبلٹیز وہاں ہیں, بلکہ اسٹیٹ کی جو پالیسیز اور لاز ہیں وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہی سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں بہت سے وہاں پہ. تو اس کا ٹوٹل جو ہے $3.7 ٹریلین, اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ کا ٹوٹل سپینڈ جو تھا وہ $3.7 ٹریلین تھا. اسٹیٹس نے اس میں سے $1.8 ٹریلین ڈائریکٹلی خرچ کیا, اور جبکہ لوکل گورنمنٹ نے, اور جس میں لوکل گورنمنٹ سٹیز ہیں, ٹاؤن شپ ہیں, کاؤنٹیز ہیں, اسکول ڈسٹرکٹس ہیں, اسپیشل ڈسٹرکٹس ہیں, ان تمام نے $1.9 ٹریلین. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی سپینڈنگ جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی سپینڈنگ سے بھی زیادہ ہے, 1.9 ٹریلین. اور آپ دیکھیں اماؤنٹ کتنی ہیوج ہے جو لوکل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, $1.9 ٹریلین. یہ ہم نے ادھر بھی ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے فائنانشیل ایئر 2026 کی جو سپینڈنگ ہے ان کے بارے میں ہے کہ وہ کس کا, اس میں بھی دیکھیں کہ ہیلتھ میں 20% ہے, پینشن 17% ہے, ایجوکیشن ہے 15% ہے, ڈیفنس 11% ہے, ویلفیئر 7% ہے, اور یہ ریمیننگ جو ہے وہ 30% یہ ان کا. بہرحال یہ 2021 کا جو ہے یہ فائنانشیل ایئر لوکل گورنمنٹ کا موجود ہے جس میں $1.9 ٹریلین انہوں نے خرچ کیا. اب اس میں ہم یہ جو لوکل گورنمنٹ جو ہے raised more revenues than local government in 2021. اسٹیٹس نے لوکل گورنمنٹ کی نسبت زیادہ ریونیو ریز کیے, لیکن لوکل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ لارجر دین اسٹیٹس ہے, بیکاز لوکیلٹیز آفٹن ایڈمنسٹر پروگرامز ود فنڈز ٹرانسفرڈ فرام دی اسٹیٹ گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ جو ہے بہت سے فنڈ اسٹیٹ گورنمنٹ ان کو ٹرانسفر کرتی ہے اور ان سے وہ خرچ کرتی ہے. 2021 میں اسٹیٹس نے لوکل گورنمنٹ کو $621 بلین جو ہے وہ ٹرانسفر کیا. اسٹیٹس نے لوکل گورنمنٹ کو 621 بلین ٹرانسفر کیا ہے. سو اس میں دس انکلیوڈس indirect funds from the federal government often pass through grants کی شکل میں. اس میں ہم آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں. مثلا جو ہے نا گورنمنٹ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر جتنے ہیں وہ بیئر کرتی ہے, لیکن وہ اس فنڈ کو اسٹیٹس کو منتقل کرتی ہے, اور اسٹیٹ ڈائریکٹ نہیں, لوکل گورنمنٹ اسٹیٹس کو منتقل کرتی ہے, اور اسٹیٹس جو ہے اس فنڈ کو لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیتی ہے, اور لوکل گورنمنٹ پھر ڈائریکٹلی ان ایجوکیشن پروگراموں پہ خرچ کرتی ہے. یعنی اسٹیٹس فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹس کو دیتی ہے, اسٹیٹس لوکل گورنمنٹ کو دیتی ہے, اور لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر خرچ کرتی ہے. اس طریقے سے بہت بڑے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ کی سپینڈنگ کن کن میجر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے. نمبر 1 ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, نمبر 2 پبلک ویلفیئر کے اوپر میجر ایکسپینڈیچر ہے, ہائر ایجوکیشن کے اوپر اہم ایکسپینڈیچر ہے, ہیلتھ اور ہاسپٹل جو ہے اس کے اوپر اس کا خرچ ہے, یہ ہائی ویز اور روڈز یہ بھی اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ مل کے بعض جگہ پہ بناتی ہیں تو اس کے اوپر بھی خرچ موجود ہے. کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں پولیس انکلوڈ ہے, کرکشنز اور کورٹس اس میں موجود ہے, اور ہاؤسنگ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی سروسز ہیں. یہ 7 بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں, 7 کیٹیگریز ہیں جن پر لوکل گورنمنٹ کی زیادہ سپینڈنگ ہوتی ہے, اور لوکل گورنمنٹ سپینڈنگ آر اپروکسیمیٹلی 36.2%, تقریباً 36.2% جو ہے آف ٹوٹل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر
टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 36.2% जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए से खर्च होता है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे मसलन अभी वो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट का तस्वर तो लेके आते हैं अमेरिका से, ये अभी जो सफाई वगैरह के लिए है, लेकिन उसके पैसे खुद बियर करने होंगे। भाई वो गवर्नमेंट ट्रांसफर करे लोकल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सूबाजात जो है वो उसको ट्रांसफर करे एजुकेशन के, और उसको बहर यहाँ पे ज्यादा काम जो है अमेरिका में लोकल गवर्नमेंट होती है का उसमें आता है। तो ये हमने टेबल दे दिया है जिसमें ये 7 डिपार्टमेंट एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन है, पब्लिक वेलफेयर है, हायर एजुकेशन है, हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स है, हाउसिंग एंड कम्युनिटीज है, क्रिमिनल जस्टिस है, हाईवेज एंड रोड्स है। इसमें आप देखिए कि हाउसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ये बड़ा अहम एक हिस्सा है उसका। तो ये लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस है। आप देखते हैं कि फाइनेंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन 36.2% जो है वो इस पे खर्च होता है। थैंक यू वेरी मच।